1281 میں جب ارطغرل غازی نے وفات پائی تو اس وقت آئی قبیلے کے پاس صرف سوگوت شہری اور اس کے علاوہ ایک دو اور قبائل کی قیادت تھی جو کہ وراثت میں عثمان غازی کے حصے میں آئی تھی۔ عثمان غازی نے اس قبائلی سرداری کو ایک سرحدی ریاست تک پہنچانے اور پھر سرحدی ریاست سے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے تک بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کے لیے جو وراثت چھوڑی وہ اس کہیں زیادہ تھی جو انہوں نے اپنے والد ارطغرل غازی۔ اگرچہ غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈال دی تھی، لیکن ابھی تک کوئی باقاعدہ انتظامی طریقہ کار یا پھر منظم فوج نہیں تھی۔ ریاست کوئی باقاعدہ کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی بحریہ تھی، یہاں تک کہ عثمانیوں کے پاس کوئی بندرگاہ بھی نہیں تھی۔ ان کو اپنے والد کی جانب سے ملی ہوئی سلطنت، اپنے والد کی سونپی گئی سلطنت کو بنانے کے لیے اسے کافی کوششیں کرنی پڑیں۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو اس وقت اورحان کی تقریباً 40 سال عمر تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہوں نے اپنے والد عثمان غازی کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے سلطنت کا انتظام سنبھالا اور بہت سی کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے 1321 عیسوی میں مدینہ پر قبضہ کر لیا۔ سکاریا سے بحریہ اور سعود کے ساحل کے علاقوں کی فتوحات کے لیے انہوں نے کوہنور علب کو روانہ کیا، جبکہ آقچا کو انہوں نے عظمیت کو فتح کرنے کے لیے کیا۔ عثمان غازی کے یہ دونوں کمانڈر کامیاب رہے اور انہوں نے دورزہ اور اس کے گرد و نواح اور سانچا جھیل کے گرد و نواح کے علاقوں کو تھوڑے ہی عرصے میں فتح کر لیا۔ اسی دوران عبد الرحمن غازی یالوا کو بھی فتح کر لیا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو ان کے دو بیٹے تھے جو ان کے بعد اس تخت کے امیدوار تھے۔ عثمان غازی کا بڑا بیٹا علاؤالدین اور دوسرا اورحان غازی تھا۔ اورحان غازی نے پہلے اپنے بڑے بھائی علاؤالدین کو دعوت دی کہ وہ نظام کو چلائے، لیکن علاؤالدین نے اسے قبول نہیں کیا۔ علاؤالدین نے اپنے باپ کی وصیت اور اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اورحان غازی کو اس کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی کہ تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود سلطنت کا بار اٹھانا قبول کیا اور سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ علاؤالدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین سلجوقی نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کے سکے جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی قناعت کیا اور اپنا سکہ جاری کر دیا۔ اورحان کی تخت نشینی کے وقت تمام اشیاء کو چیک میں صرف سلجوقی سکہ رائج سے اب علاؤالدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا۔ اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ علاؤالدین نے عوام کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، غیر مسلم ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاؤالدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے سلطنت عثمانیہ کی طاقت اچانک بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ وہ عظیم کارنامہ سلطنت عثمانیہ
کے لیے باقاعدہ فوج کا قیام تھا، جو یعنی فوج کے نام سے مشہور ہوئی، جس کی دہشت اور بہادری کے بلبوتے پر عثمانیوں نے 300 برس تک یورپ میں قدم جمائے رکھے۔ فوجی طاقت حاصل کرنے کے بعد اب اورحان غازی نے فتوحات کی جانب توجہ دی۔ انہوں نے 6 اپریل